الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے جانے کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں. اس پروگرام کا نام ہے جی ہاں میرا پیارا دین ہمارا پروگرام ہے. اور آج بھی ہمارے ساتھ بہت کچھ بچے ہیں اور اس کے علاوہ آج بھی ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں. میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بھی سناؤں گا اور آج کا سوال بھی کڈس مدرسے چینل کے ناظرین سے کریں گے. اور آج کی درود پاک کی میں آپ کو فضیلت سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے چینل کے ناظرین، آج کا سوال کڈس مدرسے چینل کے ناظرین سے بہت ہی پیارا سوال ہے اور سوال ہے تمام ولیوں کے سردار کون ہیں؟ تمام ولیوں کے سردار کون ہیں؟ ایک ساتھ بتائیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ. آپ سب کا جواب درست ہے. جی ہاں تمام ولیوں کے سردار ہمارے پیر دستگیر حضرت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. پیارے بچوں آئیے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں آج کی حدیث پاک ہے. حدیث پاک جو پہلے یاد کر کے سنائے گا اسے ہم ٹائٹل دیتے ہیں ذہین بچے کا. ذہین بچے کا ہم ٹائٹل دیتے ہیں. اور آج حدیث پاک آسان ہے کیونکہ 2 ورڈ تو ایسے ہیں جو ہم پہلے یاد کر چکے ہیں. 3 ورڈز کی حدیث پاک ہے، 2 ورڈ ہم پہلے یاد کر چکے ہیں اور تیسرا ورڈ آج ہم یاد کر لیں گے. آج کی حدیث پاک ہے. پہلے بتائیں ذہین بچہ کون بنے گا؟ سب بچے بنیں گے. ایک ہی ہمارے پاس ٹائٹل بھی ایک ہے، گفٹ بھی ایک ہی ہے. کون بنے گا ذہین بچہ؟ ماشاء اللہ ہمارے احمد بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بنوں گا، مدثر بھائی بھی، مزمل بھائی بھی. اور آپ کا تعارف لیتے ہیں، ان کو مائک دیجیے. محمد عفان رضا. محمد عفان رضا. عفان بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 4 میں ہے. ماشاء اللہ. پہلے نعت خواں بھائی کا بھی تعارف لیتے ہیں. نعت خواں کو مائک دیجیے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حنبل. محمد حنبل. ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا نام ہے آپ کا. تو اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اسکول میں پڑھتے ہیں. کون سی کلاس میں؟ کلاس 6. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ بچے بھی موجود ہیں. پیارے بچوں آج کی حدیث پاک ہے قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، انما بعثت معلما. اور اس کا ترجمہ بھی ہے اور ترجمہ بہت ہی پیارا. اس کا ترجمہ ہے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. کس نے فرمایا یہ؟ مزمل بھائی. ہمارے پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. معلم کیا ہوتا ہے؟ معلم کیا ہوتا ہے؟ احمد بھائی بتائیں گے. اللہ کا نبی. اللہ کے نبی. اللہ کے نبی تو بنا کے بھیجا گیا، آخری نبی ہیں آپ، لیکن معلم کیا ہوتا ہے؟ مزمل بھائی. عالم. عالم. عالم تو ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن معلم کیا ہوتا ہے؟ معلم کیا ہوتا ہے؟ جو علم سکھائے، علم سکھانے والے کو معلم کہتے ہیں. ماشاء اللہ. مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. آئیے حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. انما بعثت معلما، 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 معلما، معلما. احمد بھائی حدیث پاک سنائیں گے. انما بعثت
मुअल्लिमन। माशाअल्लाह। मुझे- मुदस्सिर भाई। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما। عفان بھائی سنائیں گے حدیث پاک۔ إنما بعثت معلما معلما، معلما بارہ سنائیں۔ إنما بعثت معلما بعثت- معلما، معلما انما بعثت معلما۔ مزمل بھائی۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما۔ ماشاء اللہ۔ ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا 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 ہے۔ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مزمل بھائی۔ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ احمد بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت بعثت معلما۔ معلما۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں سے مدثر بھائی سنائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عفان بھائی۔ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پوری حدیث پاک کون سنائے گا؟ عربی میں بھی اور ترجمہ بھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مزمل بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ احمد بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ قال رسول معلما۔ معلما۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے نہال بھائی نے احادیث پاک یاد کرائی۔ ابھی ایک عفان بھائی رہ گئے۔ عفان بھائی رہتے ہیں۔ انما بعثت معلما۔ ماشاء ترجمہ اللہ۔ اللہ پاک نے مجھے معلم معلم بنا کر بھیجا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو آج ہمارے ساتھ عفان بھائی نیو کمر ہے، باقی پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ ماشاء ہمارے ناطخواں جو ہیں یہ اللہ، بھی۔ اور ہمارے ناطخواں بھی تشریف لا چکے ہیں، ابھی آپ کی طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم حدیث پاک یاد کر رہے ہیں، اور حدیث پاک عربی بھی یاد ہو گئی اور ترجمہ بھی یاد ہو گیا ہے۔ آپ نے ذہین بچہ بنانا ہے، لیکن اس سے پہلے اب ٹیسٹ لینا ہے کہ کون عربی بھی سناتا ہے اور ترجمہ بھی سناتا ہے۔ چلے ماشاءاللہ، پھر سب کے لبیک ہاتھ اٹھ گئے۔ مدثر بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ زبردست جی۔ عفان بھائی۔ انما بعثت معلما۔ ماشاء اللہ۔ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ زبردست جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ جی۔ انما بعثت معلما۔ ہاں۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب تو نہال بھائی کے لیے بھی فیصلہ تھوڑا مشکل ہے، سبھی نے سنا دیا ہے تقریباً۔ ہمارے جو ہے مدرسہ بھائی
ذہین بچے نہیں بن رہے آج کل, کیوں؟ تھوڑا تھوڑا اٹک جاتے سنانے میں. ہے بھائی, آگے آنا ہے آپ نے, چھوٹے سے لیکن سب سے آگے ہونے چاہیے آپ کو کلاس کے اندر. ہماری یہ کلاس کہیں یا ہمارا پروگرام کہیں, اس میں ہم سیکھتے ہیں, اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام کا نام ہے, اس پروگرام میں ہم اپنا پیارا دین جو کہ ہے دین اسلام. ہمارا پیارا دین کیا ہے؟ یہ دین اسلام کی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. تو آپ نے میاں جمع ہوتے ہی ہیں, آتے ہی ہیں ماشاءاللہ. مدثر بھائی, مزمل بھائی تو موجود ہوتے ہی ہیں, ہمارے احمد رضا بھائی بھی آتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو گھروں پر موجود ہیں, آپ بھی اس کو اپنی کلاس سمجھا کریں. جیسے کلاس ہوتی ہے نا اسکول, ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے پابندی سے. تو اسی طریقے سے آپ کو ہماری اس کلاس کے اندر بھی پابندی سے شریک ہونا چاہیے. اور ہمارے ساتھ جو ہے آپ بھی موجود ہیں گھروں پر بھی, کراچی میں, اسلام آباد, فیصل آباد, منچن آباد اور بہت سارے آباد میں بچے آباد, حیدرآباد میں بھی بچے ہوں گے, موجود دیکھ رہے ہوں گے. اور بذریعہ ویڈیو ہمارے ساتھ کچھ بچے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوریا سے, انچن سے. کہاں سے؟ انچن, کوریا سے. بھائی آپ تو کراچی سے کورین سیکھتے جا رہے ہیں, انچن. چلے بھائی, یہ انچن اب یہاں پتہ نہیں انچن آباد کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے اس انچن میں ہی آباد بھی شامل ہو. جی ماشاء اللہ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تصویر آ گئی, آواز نہیں پہنچی ابھی کراچی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے ہمارے ساتھ, کیا نام ہے اور کیسے ہے, سب بتا دیں. علی ابراہیم اتاری ہوں میں. کیا بتایا انہوں نے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. نام بتا دو. میرا نام علی ابراہیم اتاری ہے. ابراہیم علی ابراہیم اتاری. ابراہیم تو سمجھ میں آ رہا تھا, اس سے پہلے نہیں سمجھ میں آیا تھا. علی ابراہیم اتاری ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, خیریت سے رکھے. تو اور جناب ہمارے پروگرام کے اندر آپ شامل ہوئے ہیں, کیا سنائیں گے؟ کچھ تیاری ہے آپ کی؟ کورین میں نعت. کیا سنائیں گے؟ نعت سنائیں گے؟ کورین میں نعت. کورین میں نعت سنائیں گے. میں یہی سوچ رہا تھا کچھ کورین میں تو آپ سے سننا ہے, تو آپ کورین میں ہی نعت سنا رہے ہیں. نعت تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہوتی ہے. تعریف کسی زبان میں بھی ہو, ہمیں اچھا لگتا ہے, جھوم کے سنتے رہیں گے, پر سمجھا دیجیے گا بعد میں, ٹھیک ہے؟ اور آپ نے بہت زیادہ سنا دیں گے تو پھر ہمارے جو یہاں نعت خواں ان سے کیا سنیں گے. اس لیے آپ ایک دو شعر سنائیے گا, پھر ہم اپنے نعت خواں سے بھی سنیں گے, ٹھیک ہے بھائی علی ابراہیم بھائی؟ جی. اور اس سے پہلے ابھی جب شروع ہوا تھا تو وہ ایک جھانک رہے تھے, شاید آپ کے چھوٹے بھائی تھے, پہلے جھانک رہے تھے, اب چلے گئے. وہ کہاں گئے؟ چھوٹا بھائی چلا گیا. چلے گئے. چلے آئے تو بلا لیجئے گا. آپ نعت سنائیے, پھر سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ سونا محمد ماؤں میں خلق, سونا محمد دولے کھانا, سونا محمد ماؤں میں خلق, سونا محمد پیری میاں جو منکن حضیمہ, پیری میاں جو منکن حضیمہ, چونگا سونا محمد, چونگا سونا محمد دولے کھانا, سونا محمد ماؤں میں خلق, سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ. اللہ. آنکھوں کا تارا, نام دل محمد, کا اجالا. نام محمد. ہاں بھائی, علی ابراہیم بھائی یہی نعت سنا رہے تھے آپ؟ جی یہی سنا رہے تھے نا؟ جی کورین میں سنا رہا تھا. کورین میں, ہم نے اردو میں سنا دیا آپ کو. اب آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. جی اردو سنا دو. اردو سنا دوں. چلے ایک شعر اردو بھی سنا ہے, پھر ہم نے آگے بھی جانا ہے, ٹھیک ہے؟ اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, دوسری سنا. کیا جب کھڑی ہو, جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. دیکھ تو نیازی ذرا, سو گیا دیوانہ, دیکھ تو نیازی ذرا, سو گیا
गई होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है भाई। आपके जो भाई झांक झांक के जा रहे हैं, इनको बोले झांक कर ना जाए, बैठ जाए। नाम भी बता दें इनका, क्या नाम है इनका, आपके भाई का? ये मोहम्मद अबू बकर अत्तारी है। ये मोहम्मद अबू बकर अत्तारी है। इनको क्या है, हदीस पाक याद करें। आज हमने हदीस पाक याद की है ना, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। आपको याद हो गई? नहीं हुई? याद करें आप जल्दी से इसको, ठीक है जी। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। चले भाई, इस हदीस पाक को याद करें। इंशाल्लाह दोबारा आपकी तरफ फिर आते हैं। और यहाँ पर आपको ज़हीन बच्चा बनाना था, लेकिन ये कैसे बनाएंगे, सबने अरबी भी सुना दी, तर्जुमा भी सुना दिया। मुअल्लिम किसे कहते हैं भाई, ये बताए जी? अभी बता दिया था ना निहाल भाई ने थोड़ी देर पहले। मैं यहाँ नहीं आया था, बाहर से सुन रहा था जी। बताए भाई, मुअल्लिम बता दें, आप ही बता दें क्या हुआ। लब्बैक कहने के जोश में मुअल्लिम का माना निकल गया ज़हन से। जी अफान भाई, इल्म सिखाने वाला। इल्म सिखाने वाले, ऐसा ही है, यही है, सही कह रहे हैं, तस्दीक करते हैं आप? सिखाने वाला माशाअल्लाह, यानी टीचर, जिसको इंग्लिश में टीचर भी कहते हैं, पढ़ाने वाले, इल्म सिखाने वाले। तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर आए और हमें आपने अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। तो हमें अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए, और अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए हमारा ये प्रोग्राम भी आता है, मेरा प्यारा दीन। तो इसके अंदर हम अच्छी अच्छी बातें सीखते भी हैं। अब आपसे क्या पूछे इसमें, और पढ़ रहे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? चले अभी कुछ बात निकालते हैं आपसे। जी पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? अखबार पढ़ रहे हैं मदीना जी? मदरसतुल मदरसतुल मदीना में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मदरसतुल मदीना में? हिफ्ज़ कर रहे हैं। हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाअल्लाह। कितने पारे हिफ्ज़ हो गए? एक जी एक पारा हिफ्ज़ हो गया। वाह भाई वाह, कितनी एज है आपकी? 8 साल। 8 साल में एक पारा हिफ्ज़ हो गया। हिफ्ज़ हो गया है। और अफान भाई जी? स्कूल पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में? 4 में हो गए। कितनी एज है? 9। छोटे लग रहे हैं 9, वो ज़्यादा बड़े मालूम हो रहे हैं। चले माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए। तो क्या करेंगे 4 में? आगे क्या करना है? हिफ्ज़ करना है। 4 के बाद हिफ्ज़ में आ जाएंगे, 5 नहीं पढ़ेंगे? नहीं, वाह भाई वाह, अच्छे इरादे। अच्छा भाई, आगे आप दरसतुल मदीना में पढ़ते हैं। कौन से दर्जे में, मतलब हिफ्ज़ कर रहे हैं, नाज़रा पढ़ रहे हैं, कायदा पढ़ रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं। कितने पारे हिफ्ज़ हो गए? 2 पारे। और कितनी एज है? 10 साल। 10 साल। तो आपकी 10 साल और ये 8 साल। तो 10 साल में 2 पारे हिफ्ज़ हो गए। भाई आज इसी इनकी क्वालिफिकेशन पे फैसला कर लें, ठीक है जी। चले, और हमारे अहमद रज़ा तो बता देंगे, मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ और मदरसा पढ़ता हूँ, यही बताने वाले हैं। तो ट्यूशन में क्या पढ़ रहे हैं? ट्यूशन में इस्लामियत, हाँ, मैथ, इंग्लिश। और जो है वो सिपारे में क्या पढ़ रहे हैं? सिपारा जी? एक पारा शुरू हो गया, अम्मा पारा शुरू हो गया। अम्मा पारा शुरू हो गया है। चले भाई, इनका अम्मा पारा शुरू हो गया है, नाजरा पढ़ रहे हैं, और जो है ये दोनों जो है वो मदरसे का पढ़ रहे हैं। अब कोई फैसला करने की सूरत बनाते हैं भाई। ये जो हमारे जो ट्यूशन पढ़ने वाले हैं और स्कूल पढ़ने वाले हैं, इनका कोई इम्तिहान ले। क्या इम्तिहान लेंगे? जल्दी से ये बताएंगे। 13 + 5 कितने होते हैं? आप दोनों में मुकाबला है, कौन पहले बताएगा? जल्दी से बताएं। अफान भाई 18 होते हैं पक्का? अहमद क्या भाई कहते हैं? जी? क्या कहते हैं आप? 13 + 5। 13 + 5 सोच रहे हैं जल्दी। 15 + 5 टाइम्स आप। हाँ भाई, उनका जवाब सही था। दुरुस्त है। चले भाई, इनका जवाब दुरुस्त हो गया। और ये जो हमारे मदरसे वाले, इनका क्या होगा? इनसे कायदे सुन लेते। हाँ, इनसे कायदे सुन लेते हैं। चले भाई, नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? लबाइक जल्दी बता। 4 कौन कौन से? इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। अच्छा, और इजहार शफवी कब होता है मुज़म्मिल भाई? जब नून साकिन या मीम के बाद, इसके बाद? मीम साकिन के बाद जी, हर बा आ जाए तो। मैंने इजहार शफवी पूछा है लबाइक जी। मीम साकिन के बाद हर बार मीम के अलावा कई भी हर्फ आ जाते सारे शफी हो। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। तो हमारे मुद्दस्सिर भाई का जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। तो अब वो दोनों रह गए, अब उन दोनों में कौन बनाएगा? मुद्दस्सिर भाई और हमारे
عفان بھائی ان میں سے ایسا کرتے ہیں ماشاءاللہ، ایک پارا انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے تو اس کو ترجیح دیتے ہیں ہم، کیونکہ قرآن تو قرآن ہے، تو اس لیے آج کے ذہین بچے ہم بنا دیتے ہیں ہمارے مدثر بھائی کو. مدثر بھائی کو. جی مدثر بھائی تشریف لے کر آئیں. ماشاءاللہ آج کے ذہین بچے بن گئے ہمارے مدثر بھائی. 8 سال میں اور قرآن پاک کا ایک پارا انہوں نے حفظ بھی کر لیا ہے، اور آپ نے دیکھا قاعدے بھی سنائے انہوں نے. اب کتنے بڑے بڑے بھی دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے ہمیں، اگر ہم ان سے پوچھیں نون سائی نتن کے کتنے قاعدے ہیں، پھر اظہار شفوی، یہ تو ہو سکتا ہے ہم نے یہ نام ہی پہلی بات سے تو منہ سے ہی شاید ادا نہ ہو رہا ہو، شفف کیا بولیں اس کو. تو دیکھیں یہ اتنے سے ہیں ماشاءاللہ، قواعد بھی یاد ہیں، تجوید بھی پتہ ہے، اور ایک پارا حفظ بھی کر لیا. اللہ پاک ان کو اور برکت عطا فرمائے. ان کے والدین کے لیے سوچے کتنی یہ باعث برکت ہوں گے قیامت کے دن، کس انداز سے انشاءاللہ ان کے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہوگا ہے. یہ حافظ بنیں گے انشاءاللہ، اس پر عمل بھی کریں گے. اور اسی کے ساتھ تصویریں بھی تو ہیں ابھی. تصویریں دیکھیں، حال بھائی تصویریں دیکھیں جی. بیسٹ رائٹر آف دا ڈے بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کیا بات ہے بھائی. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. سیدہ منیبہ طاریہ ہیں حیدر آباد سے. زبردست. حیدر آباد سے. کیا بات ہے ہمارے نہال بھائی کی. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان الدین یسر. اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے، بے شک دین آسان ہے. یہ ہماری بنتے نمیر احمد اتاریہ ہے گھوٹکی سے. یہ میرا خیال ہے نئی مقابلے میں شامل ہوئی ہیں. بڑی اچھی ان کی محنت ہے، کوشش ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ حدیث پاک تھوڑی ڈیزائننگ کی وجہ سے چھوٹا چھوٹا کر دیا. حدیث پاک بڑی حدیث پاک بڑی بڑی لکھے، واضح لکھے. جیسے میرا پیارا دین آپ نے یہ زندہ باد لکھا ہے، اس سے بھی بڑا آپ نے اگلی دفعہ حدیث پاک کو لکھنا ہے. ماشاءاللہ محنت آپ نے بڑی اچھی کی ہے، ڈیزائننگ کی ہے، زبردست. نیکسٹ. ماشاءاللہ. فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحادو تحابو. اس کا ترجمہ ہے ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی. تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی. بنت محمد ارشد اتاریہ ہیں شاہجہانیہ. تحفے بھی بنے ہوئے، کیا بات ہے. نہال بھائی لے لیجئے گا آپ بعد میں یہی والے. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث القہقہۃ من الشیطان. قہقہا شیطان کی طرف سے ہے. قہقہا بنت سید رشید ڈیرہ غازی خان. ماشاءاللہ پھول بھی بنائے، زبردست. جی نیکسٹ. ختم. تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون کر رہی ہیں؟ پہلی جو سب سے پہلے دکھائی تھی وہ تو فرسٹ ہی ہو جائے گی نا بھائی. ہاں وہ فرسٹ ہو گئی ماشاءاللہ. آج جو ہے وہ جویری آبادی آئی نہیں مقابلے میں. اسلام آباد نہیں، آج حیدرآباد. آج اسلام آباد نہیں آیا، حیدرآباد آ گیا. زبردست. نیکسٹ. جی سیکنڈ کون ہے؟ جی بھائی گھوٹکی سے سیکنڈ. زبردست. لیکن اگلی دفعہ دھیان رکھنا ہے، بڑا بڑا لکھنا ہے. جی اور تھرڈ ہیں ماشاءاللہ بنت محمد ارشد اتاریہ. آپ نے تحفے بنائے ہیں تو اس وجہ سے آپ تھرڈ ہو گئی ہیں. کیا بات ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. نیکیاں کر کے اس کے ثواب کا تحفہ ہمیں بھیج دیں. ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیں اور اس کا ثواب کا تحفہ ہمیں بھیج دیں. اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ہم تک آواز آ گئی پر آپ کی آواز جو ہے نا گھروں تک شاید محمد حنبل. زبردست. امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہے کسی نے؟ نہیں سنا؟ بہت بڑے امام ہیں. جیسے ہمارے امام ہیں نا جن کو ہم فالو کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی طریقے سے ایک بہت بڑے اسکالر ہے، عالم ہیں، جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل. غالباً اسی کی نسبت سے آپ کا نام بھی حنبل رکھا گیا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو ہمبلنس کیا کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں نا، انگلش میں بھی تو لفظ یوز ہوتا ہے نا یہ ہمبلنس عطا فرمائے ماشاءاللہ. اور کلام کون سا سنائیں گے؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. لال ازار کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ کون بتائے گا؟ کون؟ کوئی نہیں بتائے گا تو پھر کلام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لال ازار کہتے ہیں باغ کو. ٹھیک ہے، باغ ہوتا ہے نا، خوبصورت باغ. ماشاءاللہ آپ کے پیچھے بھی یہ درخت بنے ہوئے ادھر ادھر، وہ تتلیاں اڑ رہی ہیں. نہیں اڑ رہی مدثر بھائی؟ پیچھے بنی ہوئی ہے. تو یہ باغ کیا ہوتا ہے؟ باغ کو کیا کہتے ہیں؟ لال ازار بھی کہتے ہیں. وہ سوئے
लाल हजार फिरते हैं। वो से मुराद कौन है? हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुए से मुराद क्या होता है? तरफ। ठीक है, जब हमारे आका अलैहिस्सलाम लालाजार यानी किसी बाग, किसी खुशनुमा ऐसी जगह की तरफ जाते हैं तो फिर क्या होता है? तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। बाहर समझते? बाहर, बाहर भी नहीं समझते क्या गेट से बाहर जाएं? बाहर, ये वो बाहर नहीं है यहाँ पर, बल्कि बाहर मौसम है। मौसम होता है ना एक बाहर का, एक सर्दियों का होता है। अभी सर्दियों का मौसम कहीं आ गया, कहीं नहीं आया। कराची में कुछ आ गया, रात को आ गया, दिन में नहीं आया। तो मौसम होता है बाहर का, जिसमें क्या होता है बाहर के मौसम में? सर्दियाँ होती है, गर्मियाँ होती हैं, फूल खिलते हैं। क्या होता है? फूल खिलते हैं, यानी बाग के अंदर भी बाहर आ जाती है, बाग में बाहर आ जाती है, बागों में फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, बड़े अच्छे खुशनुमा हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी बाग की तरफ जाएं जहां बाहर भी हो, लेकिन हमारे आका वहां तशरीफ लेकर आ जाएं तो उस बाहर के भी दिन फिर जाते हैं, गोया बाहर को भी बाहर आ जाती है। सुभान अल्लाह। बाहर को भी बाहर आ जाती है। कलाम है हमारे आला हजरत का, ज़ाहिर है फिर आला हजरत हैं और हम छोटे छोटे अदना हजरत हैं, बच्चे हैं, तो ज़ाहिर है उनका कलाम ऊंचे ही लेवल का होता है। इंशाल्लाह जैसे बड़े होते जाएंगे हमें भी ज़्यादा समझ में आता जाएगा। चलें जी, सुनाएं। वो सोए लाल जार फिरते हैं, वो सोए लाल जार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, वो सुए लाल जार फिरते हैं, वो सुए लाल जार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, वो सुए लाल जार फिरते हैं, हर चाराग़े मज़ार पर क़ुदसी, हर चाराग़े मज़ार पर क़ुदसी, कैसे परवाना वार फिरते हैं, कैसे परवाना वार फिरते हैं, वो सुए लाल जार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं,
لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں گرد بازار پھرتے ہیں لاکھوں گرد بازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دن بغار پھرتے ہیں تیرے دن بغار پھرتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور بار من مدینے کی حاضری ہم سب کو عطا فرمائے آمین۔ چلے بھائی اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ بھی ہمارے نہال بھائی کا ہے دین کی پیاری باتیں میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیاری بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں دین کی پیاری باتیں دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور جو چیز سیکھ جائیں اسے دوسروں کو بتانا چاہیے جو چیز ہم خود سیکھ جائیں وہ دوسروں کو بھی بتانا چاہیے پیارے بچوں علم ایک ایسی دولت ہے جسے جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے اتنا ہی بڑھتا ہے علم ایک ایسی دولت ہے جسے جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے بھائی آج تو ہم نے حدیث پاک بھی اس حوالے سے یاد کی ہے نا کیا حدیث پاک ہے لبیک سنا دیا کرے بس ایسے انما بعثت معلما ہاں اور انچن اب میرے منہ سے انچن آباد ہی نکلنے والا انچن کہاں ہے بھائی حدیث پاک یاد ہوئی نہیں ہوئی وہاں آواز جانے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا چلے بھائی انچن پھر آئیں گے انشاءاللہ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے معلم بن کر آئے علم سکھانے والے آپ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی اور اس علم کا کیا فائدہ ہے نیال بھائی بتا رہے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی نیال بھائی میرے بچے علم ایک ایسی دولت ہے جسے جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے دولت کیا ہوتی ہے آپ کے پاس پیسے ملے ہیں عفان بھائی ابو نے پیسے دیتے ہیں نا تو خوشی سے بتائیں نا مسکرا کے پیسے ملتے ہیں نا ہاں نہیں ملے تو مانگ کے لے لیتے ہم لوگ تو جب پیسے ملتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بھاگے بھاگے چیز لینے جاتے ہیں حنبل بھائی نے بتا دیا اور چیز لیتے ہیں اور پیسے پھر کیا ہوتا ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر ابو اور پھر دوبارہ لیتے ہیں پھر جا کے چیز پھر پیسے ختم پھر ابو پھر آخر میں ابو بولتے ہیں اب آنا ہے جب بار بار ابو ابو ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ابو کہتے ہیں تم نے ہمیں کیا سمجھ لیا ہے تو ہم پیسے خرچ کرتے تو ختم ہو جاتے نا لیکن علم کیسی دولت ہے نیال بھائی جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے کریں گے بڑھتا جائے گا زبردست ہم نے پیسے خرچ کیے تو بڑھ جاتے کیا گلک میں ڈالیں تو جمع ہوتے ہیں ویسے ختم ہو جاتے ہیں لیکن علم جتنا بتائیں گے آگے بتائیں گے آپ نے یہاں باتیں سنی اب وہ گھر جا کے بتائے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ حدیث پاک یا واقعہ جو بھی ہے وہ آپ امی کو سنائیں پھر ابو کو پھر بھائی کو پھر دوست کو پھر کزن کو تو بار بار سنائیں گے تو وہ کیا ہوگا آپ کو پکا پکا یاد ہو جائے گا تو آپ کا علم مزید بڑھے گا ورنہ آپ یہاں سے سنیں گے اس کے بعد بھول جائیں گے اگر آپ نے آگے اس کو ریوائز نہیں کیا تو بھول جائیں گے تو علم رکھنے سے بعض اوقات جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں لیکن دولت پیسے رکھیں تو جمع رہتے ہیں آگے خرچ کریں تو ختم ہو جاتے ہیں اور علم آگے پہنچائے تو بڑھتا جاتا ہے اور کیا بتا رہے ہیں نیال بھائی جیسا وقار باپو نے مثال دی کہ اگر کسی کے پاس بہت سارے پیسے ہوں تو وہ خرچ کرتا رہے روز خرچ کرے پیسے تو ایک دن کیا آئے گا کہ وہ پیسے ختم ہو جائیں گے لیکن پیارے بچوں علم ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے خرچ کرنے سے بڑھتی ہے ماشاءاللہ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے اور علم سے انسان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے علم سے انسان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے
दुनिया कैसे अच्छी होगी? दुनिया ऐसे अच्छी होगी जैसे हमने नमाज पढ़ने का तरीका सीखा, ये इल्म है, ये हमने सीख लिया, तो अब हम नमाज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। इससे तो आखिरत अच्छी होगी ना, दुनिया कैसे अच्छी दुनिया भी अच्छी, दुनिया में सवाब मिल रहा है ना। दुनिया में सवाब मिलेगा तो आखिरत में उसका मतलब मिलेगा। मतलब दुनियावी अगर हम इल्म हासिल करते हैं, बहुत सारे मैनर्स अगर हम सीखें, दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म में भी जो हमें मैनर्स सिखाए जाते हैं, अब्बू अम्मी से कैसे हमने ट्रीट करना है, तो क्या होगा, फिर हमारी दुनिया अच्छी रहेगी। और अगर हमने उन मैनर्स का ख्याल नहीं रखा, अखलाक का ख्याल नहीं रखा, तो क्या होगा, फिर पिटाई भी लग जाती है, फिर उसके बाद रो रहे होते बैठ के, हाय पिटाई हो गई। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इल्म पर दुनिया में भी अमल करेंगे तो दुनिया भी अच्छी होगी और हमारी, ठीक है जी। इल्म की वजह से इंसान को बहुत इज्जत मिलती है और उसका अदब भी किया जाता है, इज्जत भी मिलती है और अदब भी किया जाता है। तो इसलिए हमें इल्म हासिल करना चाहिए और जो चीज़ सीख जाए वो दूसरों को भी बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए। जबरदस्त। तो हमने इंशाल्लाह इल्म हासिल करना है और इल्म आगे पहुंचाना है, माशाल्लाह। और इसके साथ कुछ कॉल्स भी निहाल भाई शामिल करते हैं जी। कौजी नीचीनाबाद से सुभान अल्लाह। ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। अल्लाह पाक हम सबको मीठे मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। माशाल्लाह। ये कौन थी हमारे साथ? मैं फातिमा तारिया। कहाँ से थी? मिंचिनाबाद। और जो वो हमारे साथ कोरिया से, वो कहाँ से? इंचिन। इंचिन। ये मिंचिन, वो इंचिन। क्या बात है जी। चले नेक्स्ट। मेरा नाम शाह जमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जहां से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे नियाज भाई और मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है कि तमाम वलियों के सरदार हमारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं। सबका ही प्यारा चैनल मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। दम दमादम दस्तगीर। गौसे आज़म दस्तगीर। क्या बात है, हमारे वलियों के सरदार हैं गौसे पाक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने जवाब दिया, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अकीला नबीर है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 6 साल की है, मैं दारुल मदीना पे पढ़ती हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा रज़ा पेशु माले आशिक, मेरा रज़ा किस्मती चैनल हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। पेशवाए आशिक। आमीन आमीन। तो ये नवाब शाह से थी हमारी, कौन थी? मदनी मुन्नी थी। मदनी मुन्नी थी। कराची से थी, नवाब शाह से थी निहाल भाई? अरे भाई कराची से थी, वो बता रहे कराची से थी। आपने नवाब शाह का बताया तो भाई जल्दी में क्यों थी? आप भी कराची में, हम भी कराची में, कहाँ जा रहे हैं? तो आराम आराम से सुनाए, झूम झूम के, माशाल्लाह। चले जी नेक्स्ट। बिला रज़ा अत्तारी हूँ, मेरी उम्र 6 साल की है। मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा। सुनाए जी। ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। ख़त्मे रुसूल सुभान अल्लाह। पढ़े पढ़े। ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। ख़त्मे रुसूल। सुभान अल्लाह। अहमद रज़ा भाई से भी सुनेंगे एक दिन, है माशाअल्लाह। कलाम भी पढ़ते हैं। अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए। और अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। जी। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन।
اچھا بھائی، آج کی جو اسلامک ہسٹری ہے نا اس میں ہم کیا بتانے والے ہیں؟ اس سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کل ہم نے بتایا تھا اس میں سے کتنی باتیں آپ نے یاد رکھی ہیں احمد رضا بھائی؟ کل کی باتوں میں سب برابر ہو؟ پن ڈراپ سائلنس ہے، کیا ہوا بھائی؟ ہم پڑھاتے جا رہے ہیں آپ بھولتے جا رہے ہیں، ایسے چل رہا ہے کیا یہاں؟ کل کیا ہوا تھا؟ بڑا زبردست واقعہ سنایا تھا ہم نے آپ کو خانہ کعبہ کی عمارت کے حوالے سے جی، اور اس میں کیا ہوا تھا پھر؟ اب جوش آیا جی، بتائیں احمد رضا بھائی۔ 5 قبیلے کی لڑائی ہو گئی 5 قبیلوں کی؟ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کتنے قبیلے ہیں، ہم نے بھی یہ بتایا تھا قبائل تھے بہت سارے، سب کیا کہہ رہے تھے؟ میں لگاؤں گا ہاں، حجر اسود میں لگاؤں کہاں لگانا تھا؟ لبیک بتائیں جی، خانہ کعبہ میں۔ پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی جی حضر اسود کو رکھا، ٹھیک ہے، سب قبیلوں کے ایک ایک سردار کو بلا کر زبردست، چادر کا ایک ایک کونا پکڑایا اور جی وہ صحیح ہے صحیح ہے، کعبے کی طرف لے گئے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں کیا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر لگا چھوٹے بھائی کو بھی موقع دے دیتے۔ کیا ہوا پھر آخر میں؟ ہمارے پیارے نبی نے اٹھا کر خانہ کعبہ میں لگا دیا، اور اس طرح لڑائی نہیں ہوئی۔ زبردست۔ اور ایج کتنی تھی جب یہ واقعہ ہوا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی؟ جی احمد رضا بتا دیں، ہاتھ اٹھ کے کیا کریں گے، کہاں لے جائیں گے بات؟ چھت تک تو نہیں جائے گا 30 سال جی؟ 26 سال نہیں، غلطی ہو گئی، 25 نہیں 30 نہیں، 35 ایئرس۔ کتنی تھی ہمارے نہال بھائی کا جواب؟ 35 ایئرز تھی ایج۔ چلے جی، آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے کے واقعات ہم سن رہے ہیں نا، تو اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے نا، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت اچھا دوستی کا تعلق اعلان نبوت سے پہلے بھی تھا، ان کے بارے میں آپ کو کچھ ہم بتا رہے ہیں۔ اور جو جتنے افراد تھے جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی تھی، بڑے اچھے اخلاق والے اور بڑے عقل مند افراد تھے، ٹھیک ہے، بڑے حوصلہ مند، بڑے اچھے اخلاق اور عقل مند افراد تھے، جن کے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان نبوت سے پہلے بھی دوستی تھی۔ یعنی ابھی ہمارے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے بھی جن سے دوستی ہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ اچھے لوگ ہیں بہت، اور کیسے؟ عقل مند لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بے وقوفوں سے دوستی نہیں کرتے۔ ہم نے سنا ہوا نا، بے وقوف کی دوستی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک گاؤں کا دیہاتی تھا، اس نے کس سے دوستی کر لی تھی؟ بندر سے نا، اور وہ مکھیاں اڑاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، مکھی نہیں بھاگ رہی تھی تو اس نے پتھر اٹھا کر ہی مار دیا، ہاں اس کا سر ہی پھوڑ دیا تھا۔ تو بے وقوف کی دوستی اچھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کون تھے احمد رضا بھائی؟ دوست تھے۔ پہلے بھی کیا تھے؟ پہلے بھی ان سے اچھی دوستی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہیں، ان کے کزن تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت رچ آدمی تھے، بڑے امیر تھے، ان سے بھی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی تھی۔ اسی طرح ایک تھے ضماد بن ثعلبہ یا ضماد بن ثعلبہ بھی کہہ سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ڈاکٹر تھے، ایک طبیب تھے۔ کون تھے یہ؟ ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، ان سے بھی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی تھی۔ اسی طرح قیس بن صائب مخزومی، یہ تجارت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، بزنس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ وہ افراد کے بارے میں ہم نے بتایا جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی دوستوں اور خاص ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بزنس کیا کیا، انشاءاللہ اس حوالے سے اور بھی کچھ باتیں آپ کو انشاءاللہ۔ جی نہال بھائی، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ ہمارے ساتھ انچن سے بھی بھائی موجود تھے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، یہاں پر جو موجود ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر کڈس مدنی چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، وہاں پر ہماری بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔